السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستوں، آپ تمام ہی لوگوں کا استقبال ہے آج کے درس حدیث کے اندر۔ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ بہت ہی غور سے سنیں گے اور سننے کے بعد اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سب نیت کرتے ہوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں آج کا درس حدیث جو 10 سبق کے پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، سبق نمبر 1 ہے آج کا ہمارا، حضرت یعقوب علیہ السلام پر آزمائش۔ دیگر انبیاء کی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی کافی مصیبتیں برداشت کرنا پڑی، جان اور مال اور اولاد میں سخت ترین آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، مگر ہر موقع پر وہ صابر اور شاکر ہی رہے۔ خاص طور پر اپنی اولاد کے تعلق سے ایک لمبے زمانے تک امتحان میں مبتلا رہے۔ بڑھاپے میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے محبوب بیٹے کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی، یعنی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ اب یہ رنج و غم ختم نہیں ہوا تھا کہ ان کے دوسرے بیٹے بنیامین کی جدائی کا واقعہ پیش آ گیا۔ اسی طرح ان کی محبوب اولاد ان سے دور ہوتی گئی۔ اس کے علاوہ وہ دعوت و تبلیغ میں پیش آنے والی تکلیف اور لوگوں کی اس وقت دعوت نہ قبول کرنے کا رنج و غم الگ تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی یہ جلیل القدر نبی ساری مصیبتوں کو برداشت کر کے صبر و شکر کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا بدلہ یہ عطا فرمایا کہ بچھڑے ہوئے بیٹوں سے ملاقات کرا دی اور تمام اولاد کو جمع کرا دیا، اور ساتھ ہی ان کی بینائی بھی واپس آ گئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ایسے ہی انعامات سے نوازتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے اس پر صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ سبق نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زبان میں 3000 خانے، یعنی زبان میں 3000 خانے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بڑی نعمت ہے۔ یہ سارے بولنے میں، یہ ہمارے بولنے میں مدد کرتی ہیں۔ اگر زبان نہ ہوتی تو ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، اور زبان ہی سے ہم کسی چیز کا بھی مزہ معلوم کرتے ہیں۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان میں بہت چھوٹے چھوٹے خانے بنائے ہیں جو دیکھنے میں نظر نہیں آتے، لیکن ہم ہر چیز کا مزہ لیتے ہیں۔ اگر میٹھا کھائیں تو یہ بتائے گی کہ یہ چیز میٹھی ہے، نمکین کھائیں گے تو یہ بتائے گی کہ یہ چیز نمکین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان بارے خانوں کو بند کر دیا تو میٹھا، کھٹا، کڑوا اور نمکین سب برابر ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے جس نے ہر ایک چیز کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے زبان جیسی چیز کو بہترین آلہ بنایا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو منہ میں زبان رکھی ہیں اس کے اندر 3000 باریک سوراخ خانے ہیں جس سے ہم ہر چیز کا مزہ معلوم کر سکتے ہیں، میٹھا، کھٹا، کڑوا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ سبق نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، مانگی ہوئی چیزوں کا لوٹانا، یعنی کوئی چیز مانگی ہے تو اس چیز کو لوٹانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واپسی کی شرط پر مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے۔ نوٹ، اگر کسی شخص نے کوئی سامان یہ کہہ کر مانگا کہ واپس کر دوں گا تو اس کو مقررہ وقت پر واپس لوٹانا واجب ہے۔ اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور بہانے بنانا جائز نہیں ہے، یعنی واجب فرض کے برابر، اور نہیں لوٹانا وہ چیز حرام کے قریب ہو جاتی ہے۔
جب بھی ہم کسی سے وعدہ کریں، کوئی چیز دے تو اس کو وقت پر لوٹائے۔ اس لیے ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ وعدے کی پرشش ہوگی، یعنی پوچھا جائے گا اور وعدہ پورا نہیں کیا جاتا ہے تو وہ وعدے پر کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس چیز کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ ہر اہم کام میں استخارہ کرنا۔ جب بھی ہم کو کوئی اہم کام، جیسے شادی کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، یا کوئی ہمارا اہم کام کر رہے ہیں تو اس میں استخارہ کرنا سکھایا جا رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ اس طرح سے سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہر کام میں استخارہ کرنا چاہیے جو اہم کام ہوتے ہیں۔ اب استخارے کا طریقہ بہت ساری آپ کو کتابوں میں ملے گا، یا آپ اللہ والوں سے تعلق کریں، علماء سے سیکھیں اور استخارہ کریں۔ نوٹ، چھوٹے بڑے ہر کام میں اللہ سے مشورہ استخارہ کرنا چاہیے۔ اور استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے استخارے کی نیت کر کے 2 رکعت پڑھ کر سو جائیں، پھر خواب میں اسے پتہ چل جائے گا یہ کس بات کی طرف دل مائل ہو رہا ہے، وہی استخارے کا جواب ہے۔ یعنی رات میں ہم نیت کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور پھر سو جائے، جب دل میں جو اللہ کی طرف سے بات آئے گی وہ استخارہ ہے۔ سبق نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، جنت میں جانے کی دعا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یہ کلمات پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ۔ ترجمہ، میں راضی ہوں اللہ کو رب ماننے، اسلام کو دین ماننے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر، تو جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اس لیے یہ دعا پڑھا کرے۔ سبق نمبر 6، ایک اہم گناہ کے بارے میں، اپنی عزت کے لیے دوسروں کو کھڑا کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس بات کو چاہے کہ لوگ اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائے تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ بڑی سخت وعید ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو چاہے کہ لوگ اس کی عزت کے لیے کھڑے ہوں تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ ترمذی شریف۔ جیسے کہ ہم نے بعض مرتبہ دیکھا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ میری تعظیم کے اندر کھڑے ہو جائے، اس نے منع فرمایا ہے تعظیم صرف اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ عِزَّتِهِ وَرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے تعظیم۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لائے، تمام صحابہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تعظیم صرف اللہ کی ہے۔ اسی لیے ہم کوئی کتنا بھی بڑا آ جائے، اگر ہم بیٹھے رہے تو کوئی ضرورت نہیں کھڑے رہنے کی، تعظیم صرف اللہ کے لیے۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری تعظیم میں لوگ کھڑے رہیں اور کھڑے ہو جائے تو ایسا شخص جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس لیے ہم کسی کی تعظیم میں نہ کھڑے، صرف اللہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تعظیم صرف اللہ کے لیے ہے۔ سبق نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت ہلاک کرنے والی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش ہو جاؤ، اپنے مطلوب کی امید رکھو، اللہ کی قسم مجھے تمہارے محتاج ہونے کا ڈر نہیں، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم پر دنیا نہ کھول دی جائے جس طرح تم سے پہلے قوموں پر کھول دی گئی، بس تم اس میں اس طرح رغبت ظاہر کرنے لگو جس طرح ان لوگوں نے کی تھی، پھر وہ دنیا میں تمہیں اسی طرح ہلاک کر دی گئے جس طرح ان کو کیا گیا۔ یعنی یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا، پھر سے میں ایک بار پڑھ کر سناتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش ہو جاؤ اور اپنی مطلوب کی امید رکھو، اللہ کی قسم مجھے تمہارے محتاج ہونے کا ڈر نہیں، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہیں تم پر دنیا نہ کھول دی جائے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر کھول دی گئی تھی، بس تم اس میں اس طرح رغبت ظاہر کرنے لگو جس طرح ان لوگوں نے کی تھی، پھر وہ دنیا
تمہیں اس پھر دنیا میں تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے جس طرح ان کو کیا گیا تھا۔ یعنی پہلے کی قومیں دنیا کے اندر اتنی مرغوب ہو گئے، اتنی رغبت دکھانے لگے تو اللہ کے کام کو بھول گئے، نبی کے کام کو بھول گئے اور اسی میں لگ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ سبق نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قبر سے انسان کس حال میں اٹھے گا؟ قبر سے انسان کس حال میں اٹھے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بندہ قبر سے ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ مومن اپنے ایمان پر اور منافق اپنی منافقت پر اٹھایا جائے گا۔ میرے یہاں کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان جس حالت میں مرے گا قبر سے اس حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے پیر صاحب فرمایا کرتے تھے، بیٹے اللہ کا ذکر اتنا کرنا اتنا کرنا اتنا کرنا کہ ٹھوکر لگ کر روح بھی نکلے، اللہ کی یاد کے ساتھ نکلے۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ فرمایا کہ عقل مند ہوشیار شخص وہ ہیں جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں۔ اگر میرا آپ کا خاتمہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، نماز پڑھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے ہوئے، درود شریف کی کثرت کرتے ہوئے اگر میری آپ کی موت آئے گی، انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہم اسی حالت کے اندر اٹھیں گے۔ اس لیے ہم ہر وقت اس بات کی فکر بھی کریں کہ میری اپنی موت ایمان پر آئے، اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ عمر کے جس حصے بھی میں تو موت عطا فرمائے گا، ایمان پر موت عطا فرما، تو کل قیامت کے دن ایمان پر ہی اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی بغیر ایمان پر خاتمے سے حفاظت فرمائے، جب بھی ہماری موت اللہ فرمائے ایمان کے ساتھ عطا فرمائے، کلمہ طیبہ کے ساتھ عطا فرمائے۔ سبق نمبر 9 طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج، پاؤں کے درد کا علاج۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی پاؤں کی درد کی شکایت کرتا تو آپ فرماتے کہ تم مہندی لگاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی پاؤں کی درد کی شکایت کرتا تو آپ فرماتے کہ تم مہندی لگاؤ۔ نوٹ: پاؤں کے درد میں پیروں کے تلوے میں مہندی لگانا مفید ہے۔ مرد حضرات بھی صرف پیروں کا درد دور کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں۔ یعنی جو مرد حضرات ان کے پیروں میں درد ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیروں کے تل پاؤں کے اندر مہندی لگائے۔ سبق نمبر 10 قرآن کی نصیحت، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایگو والوں کو، گھمنڈ والوں کو، تکبر والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھیلاؤ اور زمین پر اترائے ہوئے مت چلو، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور سارے ہوتے ہیں نا، یا کارا ٹائٹ کر کے چلتے ہیں، گاڑی تو تھوڑا ٹیڑھا چڑھا کر چلتے ہیں، ایگو بتاتے، ایٹیٹیوڈ بتاتے، اللہ پسند نہیں کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ، عادت شریفہ یہ تھی، جب بھی آپ چلتے تو آپ تھوڑے اپنے بازو کو جھکا کر اس طرح سے چلتے تھے جیسے کوئی اونچائی سے نیچائی کی طرف آ رہا ہے، اور آپ زمین پر اس طرح سے پیر رکھتے تھے کہ آپ کی زمین پر پیر رکھنے کی وجہ سے اگر کوئی لکڑی تو اس کی ٹوٹنے کی آواز تک نہیں آتی تھی۔ یہ عاجزی ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی والوں کو پسند فرماتا ہے، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اسی لیے غرور کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے اس دنیا کے اندر بری موت مرے ہیں، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے ان لوگوں کو نمونہ بنا دیا کہ نصیحت کی چیز بنا دی۔ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا کہ میں خدا ہوں، میری پرستش کرو، مجھے مانو۔ اللہ نے اس کو نمونہ بنا دیا، آج تک اس کی نعش مصر میں پڑی ہے۔ تکبر، غرور اور گھمنڈ کرنے والا تھا تو آج تک مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ نہ زمین نے لیا، نہ پانی نے لی، اس کو باہر پھینک دیا کیونکہ وہ تکبر کرنے والا تھا۔ اسی طرح سے نمرود تھا، شداد تھا، ابی بن خلف تھا، یہ سارے کے سارے اپنے آپ میں تکبر کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو ایک عبرت کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی عاجزی کے ساتھ گزارے، انکساری کے ساتھ گزارے، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ گزارے، اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارے۔
میرے دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں کو اپنے لوگوں تک، جان پہچان والوں تک، اپنے دوستوں تک، رشتہ داروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا آپ سب نمازوں کی پابندی کے ساتھ خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔